موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہر کوئی اپنے سے ہونے کے یقین کو بتلاتا اور دکھلاتا۔ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگے، جی آپ معراج کی سیر کرائے ہیں؟ بیت المقدس کی کھڑکیاں کیسی، دروازے کیسے؟ فرمایا میں کوئی گننے چھوڑی گیا تھا، اللہ نے مجھے بلایا، اپنا گھر دکھا دیا۔ کبھی لڑکی پیدا کیوں ہوتی ہے، کبھی لڑکا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتلائیے نبی علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کیوں حرام کر لیا تھا؟ خدا کے پیغمبر کی زبان سے نکل گیا، اچھا کل آنا پھر بتلاؤں گا۔ الہ العالمین کو، پروردگار عالم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ محبوب میرا ہوا، محبوب میرا ہو، میرا بھیجا ہوا ہو، بچپن سے لے کر اب تک تیری تربیت میں کر رہا ہوں، اور یہ کیا بات کر دی؟ آپ نے جب کہا کہ میں کل بتاؤں گا تو اپنے کل میں مجھے ہی بھول گئے۔ 17 دن، 15 دن، 20 دن، 35 دن تک وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ من ذالک، کہنے لگی وہ تیرا شیطان کہاں ہے؟ یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کے کہنے لگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تیرا شیطان کہاں ہے جو تیرے پہ وحی بھیجا کرتا تھا؟ اب تیری وحی کہاں ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آنکھیں بھر آئیں، آنسو مبارک ٹپک ٹپک کے رخسار مبارک پہ گرنے لگے، آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھنے لگ گئے۔ الہ العالمین، مجھے مکے کی گلیوں میں ستایا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم میں اس معاملے میں پریشان نہ ہوا، آج لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھا کے تیری توحید کا انکار کر رہے ہیں، الہ العالمین یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پروردگار عالم کچھ اس کا حل نکال دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، علماء اکرام نے فرمایا حضور کی نگاہ ابھی نیچے نہیں آئی تھی، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا اور آ کے کہنے لگا محمد پڑھیے اقرا بسم ربی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ جس طرح بچہ ناراض ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، کوئی یار سے ناراض ہوتا ہے، جب اس سے پیار سے بلائے گا میرا سونا کہے گا، میرا مٹھڑا کہے گا، میرا لاڈلا کہے گا، کبھی اس کا نام لے کے نہیں بلاتا، اتنے پیار کے القاب لے کے بلائے گا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی ناراضگی دور ہو جائے۔ تو پروردگار عالم یوں نہیں کہہ رہا یا محمد، یوں نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ، یوں نہیں کہہ رہا یا نبی، بلکہ کہہ رہا والضحی واللیل اذا سجا، اور میرا محبوب اللہ اکبر، چمکتے چہرے والے، نورانی وجدانی چہرے والے، مہکتے گالوں ہونٹوں والے، مسکراتے چہرے والے، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا ہے۔ بس میرا پیغمبر جب بھی کوئی بات کہا کرو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا نبی جب بھی آپ کوئی بات کہا کرے اس میں یوں کہہ دیا کرے انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا۔
اسی لیے فرمایا میرے نبی ارادہ تو آپ کا ہے، جب تک آپ مجھے شامل نہیں کرو گے وہ ارادہ میں آپ تو کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میں وہ ارادہ کسی کا مکمل نہیں ہونے دوں گا۔ پیغمبر میرا ہو اپنی مرضی سے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ جب پیغمبر اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا تو دنیا کے کسی انسان کو بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ باقی رہی میرے نبی ام جمیل کی بات، جو تیرے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے، جو تیرے راستے میں پتھر اٹکاتی ہے، تجھے طرح طرح کی مصیبتیں دیتی ہے، تجھے طرح طرح کی پریشان کرتی ہے۔ فرمایا رہی اس کی بات، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی گھسیٹوں گا، اسے بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤں گا۔ بے شک تیرا سگا چچا کیوں نہ ہو، بے شک تیری سگی چچی کیوں نہ ہو میرا پیغمبر، یہ تو رشتہ داری ابو بکر سے پوچھ لے، یہ تو رشتہ داری اور میرا نبی ابو عبیدہ سے پوچھ لے، یہ رشتہ داری پوچھنی ہو تو عمر فاروق سے پوچھ لے، جو دشمن اسلام ماموں تھا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر کا بیٹا دور جاہلیت میں دشمن اسلام تھا، ابو بکر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ابو عبیدہ کا باپ دشمن اسلام تھا، ابو عبیدہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ محمد جب میری توحید کی باری آئے، وہ میری توحید کا پھلیرا بلند ہوتا ہے، وہ رشتہ داری نہیں چلا کرتی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نبی کا سینہ مبارک اللہ نے 4 مرتبہ چیرا، سینے دل کو آپ نے اللہ نے 4 مرتبہ دھویا۔ الم نشرح لک صدرک، بے شک ہم نے آپ کے سینے کے اندر انوارات نہیں بھر دیے۔ میرا پیغمبر مائی حلیمہ کی گود میں آئے، جب آپ کی 3-4 سال کی عمر ہوئی، درخت کے نیچے جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر زمزم کے پانی سے یا جنت کے پانی سے، آپ کے جنت کے پانی سے آپ کے سینے کو، آپ کے دل مبارک کو دھویا، دل میں چیرا دیا، پھر انوارات کے موتی اس میں بھر دیے۔ رحمت والا نبی، ہم نے بچپن میں آپ کا سینہ چاک کر کے انوارات اس لیے بھر دیے۔ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، نامناسب حرکات کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر، تو نے بڑا ہو کر امت کے ریوڑ کو چلانا ہے، بڑا ہو کے امت کی نگہبانی کرنی ہے، بڑا ہو کے اعلان نبوت فرمانا ہے، اس لیے ہم نے تیرا بچپن بھی پاک رکھا۔ جن کو تو میری توحید سنائے گا لوگ یوں نہ کہے محمد تو بچپن میں یہ حرکت کیا کرتا تھا، بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، بچپن میں یہ تماشے کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے نبی کے بچپنے کو بھی پاک رکھا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی کے بڑھاپے کو بھی قیامت کی صبح تک پاک رکھا ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 10-12 سال کی ہوئی، حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو ایک مرتبہ پھر چاک کیا گیا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 25 سال کی عمر میں چاک کیا گیا، چوتھی مرتبہ جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب رحمت والے نبی کے جسم سے کرتا اترا ہوتا تھا، سینے کی نرم ہڈی سے لے کر ناف تک ایک باریک سی لکیر تھی، باقاعدہ اللہ جل شانہ نے آپ کے سینے کا آپریشن کروایا اور دل کے اندر آپ کے انوارات کے موتی بھر دیے کہ میرا نبی ایک وقت آئے گا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ کر میری دیدار کا متمنی ہوگا، میرا دیدار کرنا چاہے گا، اور ایک وقت آئے گا تو اپنے حجرے میں سو رہا ہوگا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا حبیب کیا ہوتا ہے اور کلیم کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کلیم مانگے نہ ملے، حبیب کو بن مانگے مل جائے، یہ حبیب ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟
کلیم کو کوہ طور پر بلا لیا۔ جب کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے، الہ العالمین نے اعلان کر دیا فَخْلَعْنَا عَلَيْهِ، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، پیغمبر یہ پاک جگہ ہے، تجھے تورات لینے کے لیے اور میرا نبی پاک جگہ آنا پڑے گا۔ لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا پیغمبر جوتے پہن کے آ جا اور ان جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ آ کے کھڑا ہو جا، تاکہ تیرا جوتا میرے عرش کو لگے گا، قیامت کی صبح تک میرے عرش کا مقام بلند ہو جائے گا۔ فرمایا حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو بار بار کہے الہ العالمین مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور رب کہے لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ کلیم آ کے کہ دیدار کرا دے، اللہ کہ تو نہیں کر سکتا، اور حبیب یہ ہے جسے سوتے ہوئے جگائے اور کہ آجا میرا دیدار کر لے، یہ حبیب ہوا کرتا ہے۔